بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورت مزمل مبارکہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے بھی پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جو کوئی اس سورت کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ بخشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورۃ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ روز بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ سورۃ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورۃ مزمل برائے فراغی رزق کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کی ہر رکعت میں بعد از سورۃ فاتحہ 21 بار اور ایک رکعت دوم میں بعد از فاتحہ 20 بار سورۃ مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہوں تو سورۃ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورۃ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورۃ مزمل پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورۃ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورۃ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب، بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل ضرور کر دیں اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد ناجائز ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی مقصد حاصل ہوگا۔ آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ المزمل کو 1 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ المزمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا واتخذہ وکیلا، تو اس آیت پر آپ جب پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد رکھنا ہے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی سورت کو آگے شروع کریں اور جب آپ پہنچے اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ اپنی سورت کو جاری رکھیں۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے یبتغون من فضل اللہ، پھر آپ 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورۃ مزمل کی آخری آیات پر پہنچے واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس آیت کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ
آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ لازمی پورا ہوگا۔ اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل ایک دن کا ہی ہے۔ اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اس عمل کے بعد تمام تر جائز حاجات پوری ہوں گی، آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، لیکن اس عمل کو آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔